غسل کب لازم ہوتا ہے؟ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی ان میں سے کوئی ایک چیز ہو مسلمان کے لیے غسل کرنا لازم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے انسان سے منی کا خروج ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، نیند میں یا جاگتے کی حالت میں، اس حالت میں انسان سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے منی کا خروج ہو تو اس کے اندر لذت کا ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر بے خیالی میں خود بخود یہ چیز ہو رہی ہو تو اس پر غسل نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیماری کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ والات ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور اس سے وہ خروج ہو گیا۔ ایک شخص آیا، اس نے بتایا، سوال کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان سے سوال کیا کہ بھائی میرے تو صبح دوپہر شام جو ہے وہ اس طرح ہی کیفیت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا تمہیں ہر بار غسل کرنا پڑے گا۔ ساتھ میں عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے تھے، اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کیا، جیسے ہی ختم کیا بولا جلدی سے بلا کے لاؤ اس بندے کو، بلا کے لائے، اور یہ سوال کیا کہ جب تم اس کیفیت سے گزرتے ہو تم محسوس کرتے ہو لذت والی کیفیت؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا۔ کہا جاؤ تم خالی وضو کرنا، یہ مذی کے حکم میں ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ نصیحت بھی فرمائی کہ تم لوگوں نے تو اس کو ہلاک کر دیا تھا کہ دن میں 6 بار غسل کر رہا ہوتا۔ تو پھر انہوں نے بہرحال یہ علم کی فضیلت کے پر یہ امام حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے امام آجوری ذکر کے۔ اگر نیند کی حالت میں انسان کو احتلام ہو تو اس کے اندر جناب جیسے بھی ہو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ نیند میں انسان کو اصل میں شعور نہیں ہوتا کہ آیا وہ لذت اس کے ذہن میں آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی۔ تو اگر سو کے جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر اگر اس کے اثرات ہوں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ہر حال میں آپ نے غسل کر لینا ہے۔ یہ جو پہلی والی بات تھی اسے جاگنے والی صورت کے حال کی تھی، اور وہ بہت ریئر کنڈیشن ہے، عام طور پہ یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان نے کوئی خواب دیکھا لیکن اس کی منی خارج نہیں ہوئی، نہ ہی اس کے کوئی اثرات نظر آئے، تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ تو غسل صرف کب ہے؟ جب اس کو انسان اس کے سپرم کے اثرات دیکھے اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر۔ اگر اس کے اثرات نظر نہیں آئے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت ان میاں بیوی کی شرمگاہوں کا بغیر کسی حائل، بغیر کسی کپڑے کے آپس سے مل جانا، اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ یاد رکھیے گا اس مسئلے پر اہل علم کا اجماع ہے، یہ تمام اسکالرز کا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے کے اندر۔ قبول اسلام قبول کرنے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر 2 باتیں ہیں، کچھ علماء کی رائے ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کہ جب پہلی نماز آئے گی اور وہ کتنی مرتبہ نجاست کی کیفیت سے گزرا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو اس موقع پر تو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایک یہ رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نئے مسلمان ہونے والے افراد کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ بعض علم کہتے ہیں کہ کافر کے مسلمان ہونے پر غسل مستحب ہے، واجب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا آپ نے غسل کا انہیں حکم دیا۔ تو کہتے ہیں جب آپ نے اس طرح حکم دیا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ہم اس کو لازم کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے کہا اس کا مسئلہ آسان ہے، پہلی نماز جب آئے گی اس سے پہلے تو اس کو ہر حال میں غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ جب وہ بالغ تھا تو زندگی کے اندر یقیناً بہت مرتبہ وہ ایسی کیفیت سے گزرا ہوگا، احترام والی کیفیت سے، اور اس کے اوپر غسل ڈیو تو ہوگا۔ تو یا تو اس وقت کر لیا جائے یا بعد میں کر لیا جائے۔ میت کو غسل دینا، ہم نے پہلے مسئلہ پڑھا تھا کہ یہ واجب نہیں ہے، وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ میت جو خود میت ہے نا اس کو نہلانا لازمی ہے۔ ایک ہے میت کو غسل دینے والے، اس میں مسئلہ نے بتایا تھا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم میں جب کوئی غسل دیتا میت کو تو بعض وضو کر لیتے، بعض وضو نہیں کرتے، یعنی آپشن تھا یہ۔ اب ایک ایک شخص اگر وہ میت کو غسل دینے کی پوزیشن میں گیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ناپاکی لگی ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس نے خود سے غسل کر لیا، وہ الگ چیز ہے، دین نے لازم نہیں کیا۔ لیکن یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میت کا ایک حق ہے کہ اسے غسل دیا جائے، سوائے شہید کے کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا۔ تو گویا کہ مسلمان میت اگر مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو اسے بھی غسل دینا واجب ہوتا ہے، اور یہ حکم ظاہر ہے میت کے ورثہ اور اس کے آس پاس کے مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ یہ کام کریں، یہ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کریں۔ میدان جنگ والا شہید، مطلب یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور آتا ہے احادیث کے اندر کہ جو اس میں کوئی چیز گر کے اس کے اوپر مر گیا وہ بھی شہید ہے، کہ وہ والے نہیں بلکہ یہ میدان مارکا والا شہید جو اللہ کی راہ میں جان دینے کی مقصد سے شہید ہوا ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ خواتین کے حساب سے ظاہر ہے حیض اور نفاسی جب کیفیت آتی ہے اس کے انتہا پر، اس کے اینڈ پر غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نماز ادا کریں گی، اس کے بعد ان کے شوہر کے لیے بھی وہ حلال ہوں گی۔ ٹھیک ہے، غسل واجب کا صحیح طریقہ، سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کر شرمگاہ کو دھوئیں، نجاست والی جگہ کو صاف کر لیں، پھر نماز کی طرح کا مکمل وضو کریں۔ دیکھیں یہ ہے کمپلیٹ غسل کا طریقہ جو نمازیں غسل کرتے ہیں۔ 2 حدیثیں حضرت میمونہ کی، حضرت عائشہ کی، ایک میں آتا ہے کہ آپ نے پیر نہیں دھوئے، پورا وضو کیا، پیر رہنے دیے، ایک میں آتا ہے کہ آپ نے پورا وضو کر لیا، دونوں چیزیں صحیح ہیں، کبھی ایسے کر لیں کبھی ایسے کر لیں۔ پھر پانی کے ساتھ 3 بار اپنے سر پر پانی بہائیں
اور سر کو اچھی طرح مل لیں، سر کی جڑوں تک بھی پانی کو پہنچائیں، یا شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تو اچھی طریقے سے انگلیوں کے ذریعے اپنے سر کو اچھی طرح سے مل لیں. پھر جناب پہلے دائیں طرف جسم پہ پانی بہا لیں، پھر بائیں طرف بہا لیں، یا اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تو ہو سکتا ہے پہلے آپ دائیں سائڈ کو ذرا سے دھو لیں اور پھر بائیں سائڈ کو دھو لیں، یا پورے جسم پر پانی بہا لیں. 4 اسٹیپ سے بڑے آسان. پہلے ناپاکی دور کرنی ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر سر کو اچھی طرح دھونا ہے، اور سر کو دھوتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر بھی دائیں بائیں دونوں طرف پانی بہا لینا ہے.